قرآن کی تلاوت کریں گے تو سوچ اچھی پیدا ہوگی، قرآن کی تلاوت کریں گے احساس گناہ پیدا ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو شراب چھوٹ جائے گی، قرآن کی تلاوت شروع کر دو یہ جوا چھوٹ جائے گا، قرآن کی تلاوت شروع کر دو یہ نشہ چھوٹ جائے گا، قرآن کی تلاوت کر دو شروع کر دو زنا کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ بندہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پھر خوف الہی اس کے دل میں پیدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی امت کو سلام بھیجا۔ لے لو بھائی سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہے، آج تک نہیں پہنچا ہو تو نبی کے خادموں کے صدقے میں یہ فقیر پہنچا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ شب معراج مصطفیٰ گئے، ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تمنا کی تھی یا رسول اللہ جب آپ اپنی قوم کے درمیان جائیں ان کو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہے نا یار، ہمیں امتی ہے لیکن پچھلے انبیاء ہمارے لیے سلام بھیج رہے ہیں، سلام بھیجا اور ساتھ میں کہا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، جنت کی ہوا بڑی خوشگوار ہے، جنت کا ماحول بڑا طیب اور طاہر ہے۔ اپنی امت سے کہنا کہ اس زمین میں کھیتی کرے تو 5 بیج ڈال دے۔ کتنے؟ 5 بیج ڈال۔ کون کون سے سنیں گے؟ 5 بیج ذکر فرمائے۔ پہلا بیج کہا کچھ سبحان اللہ کے بیج ڈال، سبحان اللہ، کچھ الحمدللہ کے بیج ڈال دے، کچھ اللہ اکبر کے بیج ڈال لے، کچھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ ہوگا کیا؟ یہ کہیں گے تو ہوگا کیا؟ اس کی تصریح میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں جو اس تسبیح کو پڑھے گا اللہ اس کے صدقے سے اس کے گناہوں کو معاف۔ سبحان اللہ۔ زمین زرخیز ہے نہیں ہے، زمین جب زرخیز ہو اور دہقاں اگر اچھا نہ ہو تو زمین کی زرخیزی کام نہیں آئے گی، کاشتکار اگر اچھا نہ ہو تو زمین خود پیدا نہیں اگا سکتی۔ ہاں ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے اس زمین کو بھی زرخیز بنایا اور جنت کی زمین کو بھی زرخیز بنایا۔ یہاں ہل چلا کر کھیتی اگائی جاتی ہے، وہاں کی کھیتی زبان چلا کر کے اگائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کاشتکار کے اوپر ہے کیسی کاشتکاری کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پھر قرآن کی تلاوت کو کیوں عام نہ کر لے؟ ہمارے زمانے میں ہم جس زمانے میں سانس لیتے ہیں پروپیگنڈے تیار ہوتے ہیں، قرآن کی 26 آیتوں کو نکال دو، قرآن میں تبدیلی کر دو، کوئی پاکستان سے بھونکتا ہے، قرآن یہ اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہے، کوئی امریکہ سے بھونکتا ہے، سنویدھان میں سنشودھن ہو سکتا ہے، قرآن میں بھی سنشودھن ہو سکتا ہے۔ اب ایک کان کھول کر کے سن لو، شاید تم نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی ہے، اگر نہیں پڑھی ہے تو اب سن لو، جب ہم 1.25 لاکھ کے، جب ہماری تعداد 1.25 لاکھ تھی اس وقت تم نے ہمیں قتل کیا تھا، ایک ایک حرف کر کے ہم نے پھر 2 تفتیوں کے درمیان اس قرآن کو جمع کر دیا۔ آج 1.25 لاکھ نہیں ہے، آج لا تعداد حفاظ اور علماء کرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تم اگر پرے سے بند کر دو تو کر دو، تم اگر اپنی کتابتیں بند کرنا چاہتے ہو تو کر دو، تم اگر دکانہ بند کرنا چاہتے ہو تو کر دو، لیکن تم نے شاید ہماری تاریخ پڑھی نہیں ہے۔ کل جب بلال پر امیہ گولے برسا رہا تھا تو امیہ کے گولے بلال کے جسم پر تو اثر کر رہے تھے، دل میں عشق مصطفیٰ بسا تھا، اس پر اثر نہیں تھا۔ اس عشق مصطفیٰ کو کتابوں میں لکھا گیا، صبح قیامت تک پڑھا جائے گا،
اور یہ تو قرآن ہے جو خدا کی صفت خاص ہے، اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک حفاظت کرنے والا میرا خدا ہے۔ اللہ تم کہتے ہو قرآن کو مٹا دیں گے، قرآن میں سنشودھن کر دیں گے، نہیں نہیں، میں کہتا ہوں ہماری تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، کبھی ہم نے 72,000 کے مقابلے میں نیزے پر چل کر قرآن پاک پڑھا ہے؟ تم ہماری تاریخ شاید پڑھتے نہیں ہو، خشک کھجورے کھا کر کے بھی ہم نے قرآن کی تعلیم کو عام کیا ہے، تم شاید ہمیں پڑھتے نہیں ہو۔ اگر ہمیں پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ لگ جاتا کہ بدر میں 313 تھے، قرآن پاک کی تلاوت زبان پر تھی اور ہزاروں کے لشکر پر بھاری تھے، تم نے شاید ہمیں پڑھا نہیں۔ اگر ہمیں پڑھ لیتے تو تم یہ نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں ساری دکانیں بند کر دو، ساری پریسیں بند کر دو، مت چلاؤ، لیکن تب بھی تم اس قرآن کو نہیں مٹا سکتے ہو، اس لیے کہ اس کا ذمہ میرے خدا نے لیا ہے، ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب کسی قوم نے اس قرآن کی بے حرمتی کی ہے، نیست و نابود ہو گئی ہے۔ قرآن کا مقابلہ، نبی کا مقابلہ جب کبھی باطل سے ہوا ہے تو پھر ہم نے دیکھا ہے فرعون اور شداد کو زمین دوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ تو بڑے بڑے بادشاہ تھے، تمہاری تو اوقات کیا ہے ان کے مقابلے میں، وہ تو کم تھے، آج تو کروڑوں ہے، ایک سینے سے نکال سکتے ہو کروڑوں۔ اللہ اکبر، برادران ملت اسلامیہ، اس لیے یہ قرآن چھپانے کی چیز نہیں ہے، قرآن تلاوت کرنے کی چیز ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، اپنے دل کی زنگ کو دور کریں، قرآن کی تلاوت کریں گے تو سوچ اچھی پیدا ہوگی، قرآن کی تلاوت کریں گے احساس گناہ پیدا ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو شراب چھوٹ جائے گی، قرآن کی تلاوت شروع کر دو یہ جوا چھوٹ جائے گا، قرآن کی تلاوت شروع کر دو یہ نشہ چھوٹ جائے گا، قرآن کی تلاوت کر دو شروع کر دو زنا کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ بندہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پھر خوف الہی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب قبلہ۔ ایک آخری بات، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں کتابیں چلتی ہیں، ایم اے کی کتاب کا اچھا 6 کا بچہ نہیں پڑھ سکتا، ایم اے کی کتاب 7 کا 8 کا 9 کا نہیں پڑھ سکتا۔ بھائی کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کہتا ہے سمجھ میں نہیں آئی، کہتا ہے سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن باہر قرآن تیری عظمتوں پر قربان، باہر قرآن تیری رفعتوں پر قربان۔ تجھے کوئی سمجھے نہ سمجھے، قرآن کی تلاوت جب کرتا ہے دل میں رقت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ مفتی پڑھے تو، محدث پڑھے تو، عربی گرامر کا جانکار پڑھے تو، وداؤٹ جانکار پڑھے تو، دقت سب کے دل پر طاری ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی سمجھ کے پڑھتا ہے تو وہ زیادہ روتا ہے، جب سمجھ کے پڑھتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کہلایا جاتا ہے، اور جب بغیر سمجھے پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ۔ سمجھ رہے؟ کیونکہ دل میں جو رقت پیدا ہوتی ہے، قرآن کا جو فیضان جاری ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ مفتی صاحب ہے ان پر زیادہ اتروں گا، وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ یہ محدث صاحب ہے زیادہ اتروں گا، نہ، قرآن کی جو رقت ہے، قرآن کا جو فیضان ہے، قرآن کا جو اثر ہے، وہ کسی کے علم کو نہیں دیکھتا، وہ تو عشق کو دیکھتا ہے۔ کس کے سینے میں عشق الہی زیادہ ہے، جس کے سینے میں عشق الہی ہوگا، عشق مصطفیٰ ہوگا، اسی کے سینے میں زیادہ۔ یہاں کچے کی بات نہیں ہے، یہاں تو تلاوت کا شوق ہونا چاہیے، عشق ہونا چاہیے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔